سرکس کے بڑے خیمے کے نیچے روشنیوں کا جادو، تالیوں کی گونج اور پانی کی چھینٹوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جیسکا کی دنیا تھی۔ وہ صرف ایک فنکار نہیں بلکہ پانی کے اندر ایک شہزادی تھی، جس کی کہانی ہر شوق کے ساتھ نکھرتی تھی، اور اس کہانی کا سب سے اہم کردار ایک ڈولفن تھی، بلو اور جیسکا کی ملاقات 5 سال پہلے ہوئی تھی، جب جیسکا نے سمندری حیات کے شو میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ وہ ڈولفن ٹریننگ کی ماہر نہیں تھی، مگر اس کا دل سمندر کی گہرائیوں جتنا وسیع تھا۔ پہلی بار جب اس نے بلو کو دیکھا، وہ اس سے دوسرے سب سے الگ لگی۔ چمکتی آنکھیں، پانی میں نرمی سے بہتا ہوا بدن، اور ایک ایسی شوخی جو کسی بچے میں ہوتی ہے۔ ابتدا میں بلو محتاط تھی، مگر جیسکا نرم لہجے اور میٹھے لمس نے اس کے دل کے سمندری قفل کھول دیے۔ ایسا دونوں کے بیچ ایک ایسا رشتہ بن گیا جو لفظوں سے زیادہ اشاروں اور احساسات سے جڑا تھا۔ ہر شام جب لائٹ چلتی تھی، جیسکا پانی کے کنارے کھڑی ہو جاتی اور بلو اپنی مخصوص کلکاری مار کر پانی سے اچھلتی سیدھا جیسکا کے قریب آتی۔ وہ دونوں ایک ایسا رقص کرتے جو تربیت سے زیادہ محبت کا نتیجہ لگتا۔ کبھی جیسکا پانی میں غوطے لگاتی تو بلو اس کے گرد چکر کاٹتی، کبھی اپنی پشت پر بٹھا کر پانی میں اڑان دیتی۔ لوگ پاگل ہو جاتے۔ تالیوں کی گونج میں جیسکا اور بلو ایک خواب کی طرح لگتے، لیکن خواب ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ اس دن صبح ہی سے کچھ عجیب تھا۔ جیسکا نے محسوس کیا کہ بلو غیر معمولی طور پر خاموش ہے۔ وہ پانی میں سست روی سے تیر رہی تھی، کبھی کبھی سانس لینے کے لیے اوپر آتی، مگر جیسکا کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ جیسکا نے شو میں پہلے اسے کھلانے کی کوشش کی، مگر بلو نے جواب میں شوخی نہیں تھی۔ شو کا وقت آیا۔ تالیوں کے بیچ جیسکا نے اپنا روایتی آغاز کیا، پانی میں غوطہ لگایا اور بلو کو اشارہ دیا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا، مگر جب جیسکا نے بلو کو مخصوص جمپ کے لیے اشارہ کیا تو وہ اچانک رک گئی۔ جیسکا نے دوبارہ اشارہ کیا، مگر اسی بار بلو نے پانی کے زور سے جھٹکا مارا، جیسے غصہ نکال رہی ہو۔ ناظرین یہ سمجھا شاید یہ شو کا حصہ ہے، مگر جیسکا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے احتیاط سے پانی میں تیر کر بلو کے قریب جانا چاہا، لیکن جیسے ہی وہ پاس پہنچی، اچانک بلو نے ایک تیز حرکت سے اسے دھکا دیا۔ جیسکا کا توازن بگڑا اور وہ پانی کے اندر گہرائی میں جا گری۔ پہلے تو وہ سمجھی یہ کوئی غلطی تھی، مگر اگلے ہی لمحے بلو نے اس کی ٹانگ کو اپنی مضبوط توتنی سے پکڑ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ پانی کے سردی کے ساتھ خوف بھی جیسکا کے جسم میں پھیل گیا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چھوڑ دو، مگر بلو کے تیور بدل چکے تھے۔ تماشائیوں نے شور مچایا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ حقیقت میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسکا نے پورے زور سے لات ماری اور کسی طرح خود کو آزاد کیا۔ سانس لینے کے لیے اوپر آتے ہی اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل زور سے دھڑک رہا ہے، اور بلو اب بھی پانی میں چکر لگا رہی ہے جیسے شکار ڈھونڈ رہی ہو۔ سرکس کے عملے نے فوراً ریسکیو کیا، جیسکا کو پانی سے نکالا اور بلو کو ایک الگ حصے میں لے جایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بلو پچھلے کچھ دنوں سے بیمار اور دباؤ کا شکار تھی۔ قید میں رہنا، بار بار شو کرنا اور مسلسل ہجوم کا شور، سب سے بڑھ کر سب نے مل کر اس کے مزاج کو بگاڑ دیا تھا۔ جیسکا کو احساس ہوا کہ وہ بلو کو اپنی دوست سمجھتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ بلو ایک جنگلی مخلوق ہے جس کے جذبات اور ضروریات سے مختلف ہیں۔ چوٹ معمولی تھی، مگر دل کا زخم وغیرہ۔ کئی دن تک جیسکا شو میں نہیں گئی۔ وہ سوچتی رہی، کیا یہ محبت ختم ہو گئی ہے یا بس ایک لمحے کا غصہ تھا؟ ایک ہفتے بعد جیسکا دوبارہ بلو کے پاس گئی۔ پانی کے کنارے بیٹھ کر اس نے احساس سے کہا، میں تمہیں برا نہیں مانتی بلو، شاید میں نے تمہیں سمجھنے میں کمی کی۔ بلو آہستہ اس کے قریب آئی، پانی کی سطح سے سر نکالا اور ہلکی سی آواز نکالی۔ جیسکا نے اس کے سر کو چھوا، مگر اب اس لمس میں وہ بے فکری نہیں تھی جو پہلے تھی۔ اس دن جیسکا نے فیصلہ کیا، وہ سرکس چھوڑ دے گی۔ بلو کو کسی ایسے مقام پر بھیجا جائے گا جہاں وہ آزاد پانی میں تیر سکے۔ محبت کا مطلب ہمیشہ ساتھ رہنا نہیں ہوتا، کبھی کبھی چھوڑ دینا بھی محبت ہوتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد جیسکا ایک سمندر کے کنارے کھڑی تھی، جب ایک کشتی سے بلو کو کھلے پانی میں چھوڑا جا رہا تھا۔ وہ پانی میں اچھلتی دور جاتی رہی اور ایک آخری بار پلٹ کر جیسکا کی طرف دیکھا۔ یہ نظارہ جیسکا کے لیے سب سے قیمتی تحفہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا رشتہ ختم نہیں ہوا، بس ایک نئے روپ میں بدل گیا۔ ایک پھر بھول نے ان کو اپنی زندگی کی ہار تک جا پہنچایا، اور آخری زندگی جیسکا اپنی ہار گئی۔